سے بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر، جیسے اللہ ہیں بڑے، ایسے ہی اللہ کی رضا وہ بھی بڑی چیز ہے۔ اللہ کا راضی کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے، اور اللہ کو راضی کرنا سب سے آسان ہے۔ فرمایا انی اذا اطعت رضیت، کہ جب میری اطاعت کی جاتی ہے، میری فرما برداری کی جاتی ہے تو میں راضی ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو پھر میں اپنی برکتیں نازل فرماتا ہوں۔ وَلَيْسَ بَرَكَتِي نِهَایَةٌ، پھر میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ لامحدود برکتیں، رحمتیں، نعمتیں اللہ تبارک و تعالی پھر اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ بندے بندے بن جائیں، بشرطے کہ بندے بندے بن جائیں۔ اس لیے اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو۔ اس لیے علماء نے لکھا فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد کرو کیسے؟ بِالطَّاعَةِ، میری اطاعت کر کر، میری فرما برداری کر کر، میرے حکم پر چل کر، میرے نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں لا کر میرا ذکر کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصل ذکر ہے۔ اب اس اصل ذکر تک پہنچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زبانی ذکر کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اتنا نام لو اللہ کا، اتنا نام لو اللہ کا، اتنا نام لو اللہ کا کہ اللہ کی محبت تمہارے دل میں داخل ہو جائے، اللہ کا یقین تمہارے دل میں داخل ہو جائے، اللہ پر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ اور نیت ارادہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ جیسے آج ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا آدمی کر رہا ہے، ہائے پیسہ چاہے ہو جیسا، اسی کی آدمی کو فکر ہے تو کھیت پہ جانا آسان، دکان پہ جانا آسان، کارخانے پہ جانا آسان، فیکٹری پہ جانا آسان، ملکوں میں صوبوں میں جانا آسان۔ آج اس ملک کے لوگ دوسرے ملک میں ہیں، اس صوبے کے لوگ دوسرے صوبے میں ہیں، اس صوبے کے لوگ اس صوبے میں، کس وجہ سے؟ مال کی وجہ سے، اسباب کی وجہ سے، چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ دنیا کی فکر ہے۔ فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، اس سے غافل ہے جو اصلی کام ہے۔ تو جب دنیا کی باتیں کہی سنی تو دنیا کی فکر پیدا ہو گئی، اس کے لیے سارے مجاہدہ قربانی دینا آسان ہو گیا۔ اب جیسے ہی اللہ کی باتیں کہے گا، سنے گا اور بار بار اللہ کا نام لے گا تو پھر اللہ پر جان قربان کرنا نبیوں کی طرح، صحابہ کی طرح اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، حدیث میں آیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے تھے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے۔ اسی لیے جب بیت الخلاء سے باہر نکلتے تو کہتے غفرانک، اے اللہ معاف فرما دے، ایسی گندی جگہ تھی وہاں بھی میں نے تجھے یاد کیا، دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہاں قلب سے اللہ کو یاد کیا تو اس پر استغفار کرتے تھے، ورنہ بیت الخلاء سے نکل کر کیوں معافی مانگ رہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ وہ یہ تھا کہ آپ وہاں بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یا بعض علماء نے یہ فرمایا کہ وہاں اللہ کے نبی بیت الخلاء میں جب جاتے تھے تو اللہ کا ذکر نہیں کر پاتے تھے، اللہ کا ذکر پاک جگہ کرنا چاہیے، پاک نام ہے، تو وہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوا بیت الخلاء میں، تو بیت الخلاء سے نکل کر کہتے تھے غفرانک، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اتنا وقت تیرے ذکر کے بغیر گزر گیا، اتنا وقت تیری یاد کے بغیر گزر گیا۔ تو دونوں مطلب کے اندر ذکر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ فرمایا فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو میری فرما برداری کر کر، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا اجر دے کر، ثواب دے کر۔ اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے ذکر کی کہ اللہ ہمارا ذکر کرے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا نام لے۔ ہم دل میں اللہ کا نام لیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے دل میں ہمارا نام لیں گے، اور ہم مجمع کے سامنے اللہ کا نام لیں گے، جیسے اب ہم سب مجمع کے سامنے، میں بھی اللہ کا ذکر کروں گا آپ کے سامنے، اور آپ بھی اللہ کا ذکر کرو گے میرے سامنے۔ ہر ایک مجمع میں کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی ہمارا ذکر اس مجمع سے بہتر ملائکہ اور فرشتوں کے سامنے کریں، اس کی ہمیں فضیلت کا اور اہمیت کا اندازہ نہیں۔ صحابہ کو تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ بھائی اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اللہ کے رسول سمان اللہ، اللہ نے میرا نام لیا؟ فرمایا ہاں سماک اللہ، اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا خوشی میں کہ اللہ کے یہاں میرا نام لیا جا رہا ہے، میرا ذکر کیا جا رہا ہے۔ خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے، اس محفل میں آسمانوں میں میرا ذکر کیا جا رہا ہے، تو یہ میرا ذکر مجھ سے بہتر ہے کہ میرا نام وہاں لیا جا رہا ہے۔
اسی لیے عبداللہ ابن عباس وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا یہ معنی بتاتے تھے. اللہ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کہ اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے. فرمایا اللہ کا ذکر بڑی چیز کا مطلب یہ نہیں کہ تم اللہ اکبر کہو یہ بڑی چیز ہو گئی, یہ سبحان اللہ کہو یہ بڑی چیز ہو گئی, تم اللہ کا نام لے رہے یہ بڑی چیز نہیں, بلکہ جب تم اللہ کا نام لوگے تو اللہ تمہارا نام لے گا, تو اللہ کا تمہارا اللہ کا ذکر کرنا یہ بڑی بات نہیں. چھوٹا تو بڑے کا یاد کرتا ہی ہے, اس کا نام لیتا ہی ہے, اس کی تعظیم و تکریم کرتا ہی ہے, تو تمہارا اللہ کا ذکر کرنا یہ بڑی بات نہیں, اللہ تمہارا ذکر کریں یہ بڑی بات ہے. ہم یہاں مسجد میں بیٹھ کر اپنے گاؤں سے آ کر اپنے محلے سے آ کر خانقاہ ہمیں خود کو جمع ہو گئے, اللہ کو یاد کر رہے ہیں, یہ بڑی چیز نہیں. ہمیں تو کرنا ہی ہے, ہم تو اس کے بندے ہیں, ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. اللہ ہمارا ذکر وہاں کر رہے ہیں آسمانوں میں, یہ بڑی چیز ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. تو دونوں مطلب ہیں اس کے کہ تم اللہ کا ذکر کرو, یہ بھی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے بڑی دولت اور بڑی نعمت سے تمہیں نواز دیا کہ تم اس کا نام لے رہے ہو, اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ تمہارا نام لے رہا ہے. اور روایت میں ایک اور پیاری بات آئی حدیث میں کہ جو تم سبحان اللہ کہتے ہو, الحمدللہ کہتے ہو, لا الہ الا اللہ کہتے ہو, اللہ اکبر کہتے ہو, یہ اذکار خود عرش کے قریب جا کر ایسے ان کی آواز ہوتی ہے جیسے مال کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے, اور یہ اپنے پڑھنے والوں کا اللہ کے یہاں ذکر کرتے ہیں. ہم کہہ رہے سبحان اللہ الحمدللہ, تو یہ سبحان اللہ خود, یہ الحمدللہ خود, یہ لا الہ الا اللہ خود, یہ الا اللہ خود ہمارا نام لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دی, فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ کوئی تمہارا ذکر کرنے والا وہاں ہو, چاہتے ہو؟ تو اس لیے رات دن صبح و شام اللہ کو یاد کریں گے اور اللہ کے ذکر کی دعوت دیں گے اس دھیان اور توجہ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. انما الاعمال بالنیات, کہ یہاں سے تصوف تزکیہ خانقاہ شروع ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اور ابتدا اس کی یہ ہے اور انتہا کیا ہے؟ فرمایا انتہا اس کی احسان ہے کہ اس طرح اللہ کا ذکر کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اس طرح اللہ کا ذکر کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہے اور تم اس کو دیکھ رہے ہو. اور اگر اتنی بات نہیں ہو رہی پیدا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, یہ خیال اور توجہ دھیان تمہارا ابھی پیدا نہیں ہو پا رہا ہے, تو پھر اتنی بات تو یقینی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں, براہ راست اللہ کی نگاہ تمہارے اوپر ہے اور تمہارا ذکر اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں. ہر عمل اسی طرح کرنا چاہیے. تو اس لیے لا الہ الا اللہ 2 تسبیح اس طرح پڑھیں گے, اس یقین اور استحضار کے ساتھ کہ اللہ کا ہر غیر میرے دل سے نکل رہا ہے, اللہ کی عظمت, اس کی محبت, اس کا یقین میرے دل میں آ رہا ہے. جب ایک تسبیح ہو جائے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف اس طرح پڑھیں گے, اس خیال کے ساتھ کہ جو کچھ قرآن, حدیث, علم, ذکر, مدرسے, خانقاہ, علماء ہمیں جو ملا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا. اگر وہ دعوت نہ دیتے, تبلیغ نہ کرتے, تو آج نہ مسجد ہوتی, نہ مدرسہ ہوتا, نہ خانقاہ ہوتی, نہ علماء ہوتے, نہ ہم ہوتے, نہ کچھ ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ سب کچھ ہمیں ملا, تو ان کے احسانات ہمارے اوپر بہت ہیں. اے اللہ ہم ان کا بدلہ نہیں ادا کر سکتے, آپ ہی اپنے فضل سے ان کو رحمت سے نواز دیجئے. اور 4 تسبیح الا اللہ کی اس خیال اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل میں سما رہے ہیں. ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں, ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں, وہ دل میں سمائے جاتے ہیں. ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں اور اللہ پاک ہمارے دل میں سمائے جاتے ہیں. الا اللہ اس طرح 4 تسبیح پڑھیں گے, اور پھر 6 تسبیح اللہ اللہ کی اس خیال و دھیان کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ ہمارے دل میں ہے. اور پھر 1 تسبیح اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس طرح پڑھیں گے اللہ کہ اللہ کا ہر حکم مجھے پورا کرنا ہے, اس کے نبی کے ہر طریقے پر مجھے چلنا ہے, اور صرف حکم پورا کر کے نبی کے طریقے پر چل کر بیٹھنا نہیں, بلکہ اللہ کا ہر حکم, نبی کا ہر طریقہ لے کر پوری دنیا میں پھرنا ہے, تاکہ پوری دنیا میں کوئی جاہل نہ رہے, کوئی غافل نہ رہے. 2 زبانیں ہیں ہماری گویا, ایک دل میں ہے اور ایک منہ میں ہے. دونوں زبانوں سے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اور صرف ہم یاد نہیں کر رہے یہاں خانقاہ میں بیٹھ کر, بلکہ آسمان, زمین, چاند, سورج, ستارے, دریا, پہاڑ, ہوائیں, پوری کائنات کا ذرہ ذرہ, قطرہ قطرہ ہمارے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. اس دھیان و توجہ کے ساتھ اللہ کو یاد کریں گے, بہت زیادہ بلند آواز سے نہیں اور بہت ہلکی آواز سے نہیں, درمیانی آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ,
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 إلا الله
illallah 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 إلا الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله جل جلاله عم نواله الله 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 الله
طرح روزانہ صبح و شام یہ 13 تسبیح پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے پورے دن میں آہستہ آہستہ جس طرح چاہیں ان 13 تسبیحات کو مکمل کریں اور اسی طرح 3 تسبیح صبح اور 3 تسبیح شام تیسرے کلمے کی درود شریف اور استغفار کی 3 تسبیح صبح اور 3 تسبیح شام اس کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت معنی اور مفہوم کے ساتھ روزانہ پڑھنے کا قرآن شریف اہتمام کرنا چاہیے خاص طور پر جو صورتیں ہیں سورہ ملک ہے سورہ واقعہ ہے سورہ الف لام میم سجدہ ہے سورہ یاسین ہے جمعے کے دن سورہ کہف ہے جمعے کی رات میں سورہ دخان ہے اور رات کو سوتے وقت الہاکم التکاثر ہے اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے آل عمران کا آخری رکوع ہے اور اسی طرح قل واللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس فجر عصر کے بعد 3 مرتبہ اور ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور سوتے وقت بھی قل واللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر روزانہ سونے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر و شکر کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ذکر و شکر کی دعوت کو لے کر ساری دنیا میں جماعت بنا کر کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا لك ذكارا واجعلنا لك شكارا اللهم اجعلنا من القانتين اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطائیں سے درگزر فرما یا اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما یا ارحم الراحمین اپنے ذکر و شکر کی ہمیں توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما ذکر کرنے کو قبول فرما اے اللہ ہم آپ سے پکی سچی توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا ارحم الراحمین جانے انجانے کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے دل کو پاک فرما صاف فرما اے اللہ ہمارے دل کو قرآن و حدیث کے نور سے منور فرما اے اللہ ہمارے پورے جسم کے اندر نور ہی نور پیدا فرما یا ارحم الراحمین ظلمتوں کو اندھیروں کو تاریکیوں کو ختم فرما اے ارحم الراحمین سارے عالم میں علم کو ذکر کو زندہ فرما اس کے لیے ہمیں محنت کے طور پر ذریعے کے طور پر قبول فرما یا اللہ ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی کے نمونے پر قائم فرما یا ارحم الراحمین ہمارے محلوں بستیوں کو مدینہ منورہ کے نمونے پر قائم فرما ہمارے گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے نمونے پر قائم فرما یا ارحم الراحمین ہمارے مردوں عورتوں بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر قائم فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صورت اپنانے کی توفیق عطا فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم و ذکر میں ہمیں لگنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما تمام مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے بندوبست فرما تمام مرحومین کی مغفرت فرما حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو ضرورتوں کو پورا فرما یا ارحم الراحمین میوات کے مسلمانوں کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین ہریانہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین جہاں جہاں مسلمانوں پر ایمان والوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے یا ارحم الراحمین ان کی بھرپور حفاظت فرما ان کی بھرپور مدد و نصرت فرما یا ارحم الراحمین جو شہید ہو گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما یا ارحم الراحمین کے درجات بلند فرما ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اجر جزیل نصیب فرما یا ارحم
الراحمین تمام مسلمان عالم کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی مدد فرما، نصرت فرما، اپنے غیبی تعداد شامل حال فرما۔ اے اللہ ظالموں کی قسمت میں اگر ہدایت ہے ان کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے ان کو چن چن کر ہلاک فرما۔ یا ارحم الراحمین کو زیر و زبر فرما، یا ارحم الراحمین کو زیر و زبر فرما، یا ارحم الراحمین کو زیر و زبر فرما۔ یا اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرما، تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مراکز کی حفاظت فرما، تمام دینی جماعتوں تحریکوں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں سعادت والی زندگی نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما، پورے خاتمے سے ہم سب کی پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ جن بھائیوں نے، دوستوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا کہنا چاہتے تھے کہہ نہ پائے، مولا آپ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں، یا اللہ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا